اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 69 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم پچھلی جو آیتیں تھیں ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیش کرو۔ پھر یکا یک ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں ان کے تخیل میں ایسے محسوس ہونے لگیں ان کے جادو کی وجہ سے جیسا کہ وہ دوڑ رہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں کچھ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا مت ڈرو، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ یہاں پر یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت جادو کی بیان فرمائی ہے کہ وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں ان کے خیال میں ایسا محسوس ہونے لگیں، ان کو نظر ایسے آنے لگیں جادو کی وجہ سے، کیونکہ جو جادو ہے وہ صرف انسان کے خیالات کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا اگر ہم سورہ بقرہ میں یاد کریں تو وہاں پر ذکر آیا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے۔ وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کچھ نہیں کر سکتا، بخلاف اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے یا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے صلاحیتیں دی ہیں وہ بالکل فرق ہیں، اس کے اندر فزیکلی چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جادو کرنے کے لیے لوگ شیطانوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اور شیطانوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان اور شیطان آپس میں مل کے جادو کرتے ہیں تو اس سے وہ انسانوں کے دماغ کو کچھ حد تک متاثر کر سکتے ہیں، شعبدہ بازی کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان پاک صاف رہے، اپنے آپ کو کمپوز رکھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جادو کا علاج کیا تھا اس علاج کو فالو کرے، سورہ فرق سورہ ناس پڑھے اور حوصلے میں رہے۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے۔ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، اس چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دو۔ یہ لفظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ہے لام، قاف اور یہ سے۔ لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اس سے پھر باب افعال بنتا ہے القاء کرنا، القا یلقی، اور اس کا فعل امر ہوگا، جیسے اسلم ہوتا ہے ویسے یہاں پر آ گیا وہ القی۔ اور ڈال دو ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو لکیہ وہ سامنے آیا، القا اس نے سامنے پیش کیا، اس نے ڈال دیا، وہ القی اور تم ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی۔ تلقف، تلقف بنیادی طور پر تھا تلقفو، لکیفہ یلکفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نگل جانا، جیسے ہم نوالے کو نگل جاتے ہیں، نگلنے سے مطلب ہے چبائے بغیر کھا جانا، جلدی جلدی اس کو ہڑپ کر جانا، اس سینس میں ہے۔ تو تلقف جو ہے یہ تلقفو سے کنورٹ ہو گیا۔ وہ کنورٹ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک وجہ ہوتی ہے جزم دینے کی، ان، اگر وہ جزم دیتا ہے، اور اگر پھر اس کا جو جواب شرط آ رہا ہوتا ہے وہ بھی جزم دیتا ہے۔ تو کسی چیز کے جواب میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہے الکی ما فی یمینک، ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں۔ اب اس کا جواب یہ ہے تو ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ تلقف، وہ نگل جائے گا، وہ ہڑپ کر جائے گا، ما صنعو، جو کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، صنعت کاری کی ہے، کاریگری کی ہے، جو انہوں نے یہ سمانگ رچایا ہے اس کو وہ ہڑپ کر جائے گا، نگل جائے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ تو
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا عصا زمین پہ، وہ اژدہا بن گیا. اب یا تو کیا ہوا کہ وہ فزیکلی ان کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو نگل گیا، اس کا بھی امکان ہے. زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں سے گزرا وہ لاٹھیاں اور جو رسیاں تھیں وہ واپس اپنی اصلی حالت میں کنورٹ ہو گئیں. دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. ویسے ان کو نگل گیا فزیکلی، اس میں شاید زیادہ ایک ایمفسس ہے یا زیادہ لوگوں کے اوپر اثر پڑا ہوگا، واللہ عالم. انما صنعوا کید ساحر، انما کا جنرلی مطلب ہوتا ہے بس، صرف. تو صنعوا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف، اور یا یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ انا اور ما دو ہوں جن کو صرف لکھا ملا کر گیا، یعنی بے شک جو وہ بنا رہے ہیں قید ساحر، وہ تو جادوگر کا کرتب ہے. ولا یفلح الساحر، اور نہیں فلاح پاتا ساحر، نہیں کامیاب ہوتا جادوگر، حیث اتا، جہاں پر بھی جائے. جہاں پر بھی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے بھی آئے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. عطا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آنا. تو پھر یہ حیثو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ من حیثو، لیکن زیادہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے جہاں پر بھی آئے، جہاں پہنچے، جہاں بھی آ جائے گا، کچھ بھی کر لے گا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شعبدہ بازی کر کے دیکھنے والوں کو بیوقوف بنا لے، جیسے وہ امریکہ کا ایک بڑا مشہور جادوگر تھا جس نے اس کو جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے اس کو ہی غائب کر دیا. تو بہت بڑا اس کا وہ تماشا تھا، یا وہ اس میں آتا تھا اور لوگوں کے سامنے ایک باکس کے اندر لیٹتا تھا اور اس کے وہ آرا چلا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے. بعد میں پھر انہوں نے اس کو ڈیسائفر کیا اور انہوں نے دیکھا کہ کون سی ٹرکری اس نے یوز کی، تو وہ صرف شعبدہ بازی تھی. اور جو شیطانوں کے ساتھ مل کر کچھ جادوگری بھی کر لیتے ہیں اس سے بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس لیے جو ہمارے ہاں بعض کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، ان کے بڑے موکلوں سے تعلقات ہیں، کوئی جادوگروں سے ان کے تعلقات ہیں، اور وہ او میں خون کے چھینٹے ملے اور وہ پرندہ گرا ملا، اور یہ سب جو ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے. اگر فرض کریں واقعی کو جادو کر بھی دے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. اس نے ایک ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اس کے جواب میں قرآن شریف پڑھنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹینشن نہیں لینی. اصل ان کا ہتھیار ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کو وہ امپیکٹ کرتے ہیں، اور دماغ کو صرف جادوگر نہیں امپیکٹ کرتے. دماغ کو کوئی بھی ایسا شخص جس کی پرسنالٹی میں ٹاکسکسٹی ہو، تھوڑی سی زہریلا پن ہو، یا زہریلا پن اگر سخت لفظ ہے تو ان کی سوچ ہی نیگیٹو ہو، ان کو مایوس سوچ ہو، ہر وقت مایوسی نظر آتی ہو، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہو، تو وہ آپ کے دماغ کو امپیکٹ کر دیتے ہیں. اور جب دماغ امپیکٹ ہوتا ہے تو فزیکلی بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے. یہ سارے مختلف شیڈز ہیں پرابلمز کے جو انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی جو ہے وہ باڈی پر امپیکٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر کا کنٹینیوس پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز کا پرماننٹ پرابلم ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو کمپوز رکھنا چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، اور یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیگیٹیوٹی ہو، یہاں تک کہ اس نیگیٹیوٹی کی حد جادو تک پہنچ جائے تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. اور نہ ہی کبھی زندگی میں کسی نے دیکھا ہے کہ فلاں جادوگر تھا جو فلاں ملک کا بادشاہ بن گیا. جو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ جادوگروں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے اور جن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن ان کے ساتھ کولیبوریٹ ضرور کرتے ہیں، مگر کبھی کسی نے سنا ہو کہ فلاں ملک میں ایک جادوگر حکومت کرتا تھا، یہ صرف طلسم ہوش ربا میں ہی ہوتا ہے. حقیقی زندگی میں وہ کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور آخرت میں تو خیر ظاہر ہے نہیں کر سکتے کیونکہ جادو ہے ہی کفر. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور زمین میں ڈال دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا ان کے سارے سوانگ کو، یہ جو کرتب انہوں نے دکھایا ہے یہ تو بس ایک جادوگر کا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں پر بھی چلا جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے اور وہ اژدہا بن گیا ہے، سرپنٹ بن گیا ہے، تیزی سے حرکت کرنے والا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا ہے، اور ان کے جادو کو اس نے بے اثر کر دیا ہے، یا نگل لیا ہے یا بے اثر کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے جو دور بیٹھے لوگ ہوں انہیں یہ واضح نہ ہوا ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے ہوں کہ جیسے انہوں نے جادو سے اتنے زیادہ سانپ بنا دیے تھے تو انہوں نے بھی ایک سانپ بنا دیا ہے جس نے ان کے جادو کو بے اثر کر دیا، بس اتنی ہی سمجھ آئی ہو انہیں۔ لیکن جو جادوگر خود تھے، جو اپنے فن کے ماہر تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا علیم، تو بہت ایکسپرٹ جادوگر اس نے پورے ملک سے چن چن کر ہرکارے بھیج کر بلوائے تھے۔ وہ جو ایکسپرٹ جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے تو وہ ان کے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوا، وہ سچ مچ میں ایک اژدہا بن گیا ہے، تو ان کو فوراً یہ سمجھ لگ گئی کہ یہ معجزہ ہے، یہ فنکاری نہیں ہے، اور وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، یہ پیسو وائس ہے، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح بے اختیار سجدے میں گر گئے جیسے انہیں کسی نے پکڑ کے سجدے میں پھینک دیا ہو، بے ساختہ، یکبارگی، اسی وقت، سجدن، گر گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، اور انہوں نے سجدہ کیا، ویسے تو کمال فن کے اعتراف کے طور پہ شاید سجدہ کیا ہوگا، مگر ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا، قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، اس چیز کو جانتے ہوئے کہ فرعون کتنا ظالم جابر بادشاہ ہے، اور کتنی زیادہ اس بات سے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ بات کہتے ہیں اچھا جی مقابلہ ختم ہو گیا، ہم ہار گئے، ہم دوبارہ آئیں گے، جس کو مصلحت کوشی کہتے ہیں۔ یہ مصلحت کوشی شاید کسی نارمل حالات میں کی بھی جا سکتی ہو، اور جان کے خوف سے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول سامنے آ گیا ہے تو بس اللہ کے رسول پر ایمان لیا، اب جان جاتی ہے تو جائے، یہ جو موقع ہے اس کو نہیں گنوانا۔ ساری زندگی حرام کام کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اور اس وقت مسلمان ہو گئے، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس گر پڑے جادوگر سجدے میں اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اور یہی چیز قرآن پاک میں ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ جن لوگوں کو عربی زبان اور لٹریچر کی، ادب کی سوجھ بوجھ ہے، مہارت ہے، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ مہارت سب سے بڑھ کر مکہ کے رہنے والوں میں تھی، جہاں پر سارے دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے حج کے موقع پر، اور شعر پڑھتے تھے اور کلام اپنا سناتے تھے، اور پھر ان میں سے جو 7 سب سے زیادہ زبردست کلام ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے، تو ان کے اندر یہ ایکسپرٹیز تھی۔ انہوں نے قرآن سنا، اور سنتے ہی انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔
اب اس میں کسی نے ایک دفعہ میں سن کے سمجھ لگ گئی، کسی کو 2 4 دفعہ میں لگ گئی۔ حضرت عمر کا جو واقعہ آتا ہے شاید اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک آدھ دفعہ سنا ہو، کچھ واقعات سے پتہ لگتا ہے۔ مگر جب وہ یہی سورت آہا جا کر انہوں نے پڑھی اپنی بہن کے گھر میں، تو گھر سے نکلے تھے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ لے کر، اور چند آیتیں پڑھنے کے بعد ایسے مسلمان ہوئے جیسے یہ جادوگر مسلمان ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ہو جائے، اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ جو لینگویج کی نوانسز ہیں ان کو تھوڑا اپریشیٹ کریں، تاکہ ہم بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر سکیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ، بلکہ ایک ہی لے آؤ، تو وہ ایک بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ اگر کسی نے مثلا گائے بھی دیا کہ یہ میں نے قرآن کے مقابلے میں بنائی ہے، تو ہم اس کو سمجھ کر اپریشیٹ کر سکیں۔ جیسے آپ کہیں رکشے کے پیچھے لکھا ہوا شعر پڑھتے ہیں اور آگے لکھا ہوتا ہے اقبال، تو جس نے اقبال کو پڑھا ہوتا ہے اس کو فوراً سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ شعر تو اقبال کا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اقبال کا جو کلام ہے ایک انسان کا کلام ہے، اس میں بہت عمدہ کلام بھی ہے اور بڑا بیکار کلام بھی بعض اوقات ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مکہ کے رہنے والوں کو خاص طور سے اور اس زمانے کے عربوں کو ان جنرل یہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ کلام کس پائے کا ہے۔ اور وہ جو ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی مشہور شاعر کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ چیلنج آیا ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں کچھ لکھو، اور مسلمانوں نے سورہ کوثر جو ہے وہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی، اور اینڈ میں جا کے وہ اس طرح کی کوئی جملہ لکھ گیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو اب ان کو پتہ لگ گیا تھا، کچھ فوراً مان گئے اور کچھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں ماننا، ڈھیٹ ہو گئے، جیسے فرعون ڈھیٹ ہو گیا۔ تو یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ وہاں پر کفار مکہ کو بیسیکلی اس کے اندر میسج دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو حرکتیں فرعون نے کی تھی تم مت کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنیادی طور پر تو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جو تکبر، جو رعونت، جو ڈھٹائی فرعون نے اختیار کی تھی، ہم نے نہیں کرنی۔ تو جب یہ آیتیں آپ پڑھیں، سمجھیں، ڈسکس کریں، تو اس کے اوپر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کہاں کہاں فرعون کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور کہاں ہم رسولوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا۔ اب آپ سچویشن کو دیکھیں کہ یہ حالت ہو گئی، پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میجر ایک جشن کا مقام ہے، میلہ ہو رہا ہے، اور سارے مصر سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون نے تو پہلے کوشش کی کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا جی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے سانپ بنا دیا تو یہ ہر جادو نے، تو یہ ہر جادوگر یہ کرتب کر لیتا ہے، اور سارے کہیں گے لو جی یہ تو بس ایسے ہی ایک ٹرک تھا۔ مگر اب جادوگر مان گئے کہ ہم ہار گئے، سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان ہی لے آئے ہیں۔ یہ تو کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہی تھی چیز کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی دکھایا ہے یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ تو واقعی ایک معجزہ ہے جو صرف اور صرف خدا کا پیغمبر دکھا سکتا ہے۔ تو بہت اس کی بے عزتی بھی ہوئی اور اس کو ہٹ پڑی بہت بڑی، لیکن اب آپ اس کی پرسنالٹی دیکھیں، وہ کتنا سیاست دان تھا۔ اور بعض بار ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم سچویشن ہینڈل کر لیتے ہیں، سچویشن ہینڈل کرنی آنی چاہیے، لیکن سچویشن ہینڈل کرنا کانفیڈنس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، اور فراڈ کے ساتھ، فریب کاری کے ساتھ غلط بات کو صحیح ثابت کر لینا، یہ فرق چیز ہے۔ یہ فرعون کا رستہ ہے۔ تو اس نے کیا چال چلی، اس نے کہا آمنتم لہو۔ آمنا بے کا مطلب ہوتا ہے ایمان لائے آنا، ایمان لے آنا، اور آمنا لی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا۔ تو آمن تم لہو، تم نے اس کی بات مان لی، مطلب تم نے اس کی تصدیق کر دی۔ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اذن دیا، میں نے تمہیں
اجازت دی، تم نے سچا مان لیا موسیٰ کو بغیر میری اجازت کے، انہو لکبیرکم، وہ تو بے شک تمہارا بڑا ہے، تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے، انہو لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ اب اس کا ڈھٹائی کی انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، یہ جادوگر پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے، اور کس نے اکٹھے کیے؟ فرعون نے خود منتخب کر کے اتنی بڑی فوج اس نے اکٹھی کی جو صفے باندھ کر کھڑی ہوئی، اور جب وہ ہار گئی تو اس نے ایسا اسٹوپڈ ایکسکیوز دیا کہ اچھا اصل میں یہ تمہارا گرو ہے، تم لوگوں نے مل کر چال چلی ہے، یہ اس نے تمہیں پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اسی نے اصل میں تمہیں جادو سکھایا، تو ظاہر سی بات ہے تمہارا استاد ہے، وہ تمہیں جادو سکھائے گا، یہ تو تم اس کے آگے سجدوں میں گر پڑے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تمہارا گرو ہے، تو تم نے تو بس میرے ساتھ گیم کی ہے۔ اور ہو سکتا ہے عوام نے اس کی یہ بات مان بھی لی ہو، جس طرح سیاستدان ڈھیٹوں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں، جو کوئی نیوٹرل آدمی اگر سنے تو وہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت ایک اقتدار کا جادو ہوتا ہے، زور ہوتا ہے حکمران کا، اور عوام جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ورنہ کیسی سٹوپڈ بات ہے یہ۔ اگر کسی کو ہسٹری سے انٹرسٹ ہو تو ہٹلر کی اگر تقریریں اور اس کی گفتگو اور اس کا سٹائل اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسی عجیب باتیں کرتا تھا۔ اور آج پوری جرمن قوم ایکچولی یہ کہتی ہے کہ ہٹلر نے کتنی زبردست بونگیاں مانی، کتنی غلط باتیں کی، اور اس وجہ سے وہ گلٹ میں ہے۔ یہ اب وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ اس گلٹ کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو اتنا سپورٹ کیا کہ اسرائیل خود ہٹلر بن گیا۔ لیکن جب وہ اپنی ہسٹری کو دوبارہ خود سے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کتنے بیوقوف تھے کہ ہٹلر اتنا بڑا ظلم کر رہا تھا اور وہ سب خاموش بھی تھے اور اس کے ساتھ بھی تھے، اور یہ تھے کہ بس ٹھیک ہے جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہنے لگا تم نے مان لیا اس کو اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی، بے شک وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو میں قطع کروں گا، کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، من خلافٍ، مخالف سمتوں سے، بے ترتیب، یعنی بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سلیب دوں گا، تمہیں سولی دوں گا، ضرور بالضرور، یقیناً تمہیں سولی دے دوں گا، کھجور کے تنوں میں، جزو جو ہے جزء ان کی جمع ہے، کھجور کے تنوں پر ویسے سولی دی جاتی ہے، لیکن کھجور کے تنوں میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایک جیسے پھانسی دی جاتی ہے نا، وہ فرق چیز ہوتی ہے۔ سولی کے اندر جس کو سلیب کہتے ہیں، جو سلیب دی جاتی ہے، اس میں مجرم کو درخت کے ساتھ باندھ کر اور اس کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھوک دیتے ہیں، جس سے پھر مجرم تختے کے ساتھ، یعنی وہ ایک جو سلیب کا سسٹم ہوتا ہے، مثلا یہ ایک درخت کا تنا ہے تو اس کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ باندھ دیں گے، اب ہاتھ اس کے جو ہے نا پھیلا کے اس تختے کے اوپر کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیے جاتے ہیں۔ انتہائی سنگ دلانہ قسم کا یہ طریقہ کار ہے کسی کو سزا دینے کا، اور پھر اس کے ظاہر زخم ہو جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا رہتا ہے، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر کچھ گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں جان دے دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے دیکھیں اور ان کو عبرت حاصل ہو کہ یہ دیکھو بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا یا بادشاہ کی مرضی کے خلاف منہ سے لفظ نکالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک اس کی کتاب ہے اسٹیون پنکر کی، دا بیٹر اینگل آف آور نیچر، جس میں اس نے بتایا ہے کہ ایکچولی اس وقت جو انسانیت ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑا ظلم ہوتا ہے اور بہت ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو ماضی کے اندر انسان تھا اس نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ امیجن کرنے مشکل ہیں۔ تو سوچیں آج جو اتنا بھی ظلم ہوتا ہے، یہ بہت ہی ریئر ہوگا ایسا واقعہ کہ کوئی کسی انسان کو کسی تنے کے ساتھ باندھ کر اور اس کے بعد اس کے جسم میں کیلیں ٹھوک دے اور پھر اس سے خون بہتا رہے اور وہ تڑپتا رہے اور تڑپتا رہے اور کئی گھنٹوں میں جا کے اس کی جان نکلے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم یقیناً جان لوگے، ایونا، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، تو ایونا ہم میں سے کون ہے، اشد عذابا وابقا، زیادہ شدید عذاب کے لحاظ سے اور دیر پا، یعنی بیسیکلی اشد عذابا و ابقا عذابا ہے، اشد افعل التفضیل ہے، ابقا بھی یہی ہے، یعنی کس کی سزا جو ہے زیادہ سخت ہوتی ہے اور زیادہ دیر پا ہوتی ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کیونکہ کانسیپٹ کیا ہے، ہم دونوں میں سے کون ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام جو اب اس کی چال کے مطابق تمہارا گرو ہے، ہم دونوں میں سے کون زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے۔ کیونکہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو جادوگروں کا استاد ہوتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، اور اگر استاد کی نافرمانی کریں گے تو کیونکہ وہ بہت زبردست جادوگر ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آتے ہیں نا کہ وہ فلاں عامل ہے یا فلاں بزرگ پیر صاحب ہیں تو ان کی گستاخی نہیں کرنی تو وہ بھسم کر دیں گے، تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ یہی جادوگروں کو بھی اسی طرح کے کوئی کانسیپٹ ہوتے تھے کہ اگر گرو کی مرضی کے خلاف چلیں گے اور وہ شاگرد سے ناراض ہو جائے گا تو اپنے جادو کی زور سے کسی بہت بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیرنٹلی پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم دونوں کے اندر سے کون ایسا ہے جس کی سزا زیادہ سخت ہوتی ہے اور زیادہ باقی رہنی ہے۔ اگر تم ان سے ڈر کے اصل میں تم نے یہ کام کیا کہ تمہارا گرو تمہیں سزا نہ دے دے تو پھر میری سزا تو تم نے سوچی نہیں، میں یہ تمہیں سزا دوں گا، مطلب یہ ہے کہ بعد آ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ واپس لے لو، تاکہ عوام کے سامنے اس کی کوئی عزت رہ جاتی۔ جس طرح ہمارے یہاں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں واپس آ گیا ہوں، میں بڑے غلط اس کے اوپر تھا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پس میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور میں ضرور بالضرور تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں میں، اور اس لیے تمہیں تاکہ اور تم جان لو گے کہ ہم دونوں میں سے یا ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا۔ اب یہ چیک کریں اور اس سے کمپیئر کریں اپنے ایمان کو۔ ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے اجازت دی گئی ہے، آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جان بچانے کی نوبت نہ بھی ہو، ذرا سا چند دھلوں کا کو فائدہ ہو رہا ہو تو اسی وقت انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اس کو سب بھول جاتا ہے کہ آخرت کے دن کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور جواب دینا پڑے گا ان چیزوں کا، وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر، ایک معمولی فائدے کے لیے ذرا سے خوف کی وجہ سے۔ یہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے جہاں پر دنیا کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ ہے، اور وہ جو اعلان کر رہا ہے وہ کر کے رہے گا، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے۔ ویسے تو یہ ہے الف سے اور رے، اثر یا اثرو، اس کا مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کا نشان چھوڑ جانا، جیسے آثار قدیمہ ہوتے ہیں۔
اور اس کا مطلب کسی کا احترام کرنا بھی ہوتا ہے، مگر اس سے پھر باب افعال جو بنتا ہے نا، وہ وہی ہے جو اردو میں بھی ہے، ایثار، کسی کو کسی پر ترجیح دینا. تو آثرا یوسرو، نوسرو ہم ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے. اور لن کی وجہ سے پھر یہ رے کے اوپر زبر آ گئی، نصب میں چلا گیا مدارے. کا تجھ کو، ہم ہرگز تجھے ترجیح دیں، یعنی ہم تیری بات نہیں مانیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ، اس کے اوپر ما جاءنا من البیناتی، جو آیا ہمارے پاس روشن نشانیوں میں سے. یہ جو روشن دلیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، ان کے اوپر ہم تیرے اقتدار کو، تیری زور زبردستی کو اب ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا، اور اس ہستی پر جس نے ہمیں تخلیق کیا، جسے فطرت کا لفظ ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا. فطرہ یفطرو، کسی چیز کو وجود میں لانا. تو جس ہستی نے ہمیں وجود بخشا ہے اور جو ہمارے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں، ان کے اوپر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقضی، پس کر گزر. یہ جو قاضی والا لفظ ہوتا ہے نا، قاف زواد اور یہ قضا، یقضی، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا. فیصلہ کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اور ویسے اس کے اندر مضبوطی کا لفظ ہوتا ہے، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا. فقضی، پس تو کر گزر. ما انتا قادن، اب یہ قاضی، قاف دعاد یہ سے جو اسم الفائل بنے گا، فائل، وہ بنے گا قاضیٌ، کرنے والا. جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اردو میں بھی اس کے لیے قاضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قاضیٌ ہے اس کی یہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کی جگہ لکھا ہوا ہے قاضن. اور ظاہر ہم نے سانس لیں گے تو ہم پڑھیں گے فقد ما انت قاض. مگر یہ قاضن کیسے بن گیا قاضیٌ سے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم منقوص، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہو. تو پھر جب وہ نکرہ میں ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ قاضیٌ کی بجائے قاضن بن جاتا ہے جب وہ رفع یا جر میں ہو. تو اس کا یہ ٹیبل ہے جیسا آپ کی نظر میں ہو، کیونکہ یہ اور جگہوں پر بھی آئے گا. تو جب وہ رفع یا جر میں ہوگا تو قاضن قاضن ہو جائے گا، نصب میں قاضی جن ہو جائے گا. اور جب اس کے ساتھ مثلا الف لام لگتی ہے، کسی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہ مرکب اضافی میں بھی ختم ہو سکتی ہے، تو پھر یہ قاضن جو ہے یہ قاضی بن جاتا ہے رفع میں بھی اور جر میں بھی. اور قاضین جو ہے یہ قاضیہ بن جاتا ہے، یہ کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، قاضیہ. تو قرآن شریف میں اس سٹرکچر کے اندر بھی کچھ جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو جب وہ آئے گا اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو کر گزر جو کچھ کرنا چاہتا ہے. انما تقضی، تو بس کرے گا ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا. جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے، جو فیصلہ تو کر سکے گا، جو کام تو کر سکے گا، وہ اس دنیاوی زندگی میں کر سکے گا. اس زندگی میں ہی تو کر سکتا ہے نا، آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اب جب تو کچھ کر نہیں سکتا تو پھر ہم بھی اپنے کیے ہوئے سے ہٹ نہیں سکتے. اب ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت بخش دی ہے تو ہم واپس نہیں ہٹ سکتے. جو دل چاہتا ہے کر لے. بس اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے اپنے ایمان کے لیول کو. کہاں وہ جادوگر جو حرام اور کفر کام کرتے تھے ساری زندگی، جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے اس سے کہا فرعون سے کہ اچھا ہمیں کیا ملے گا، ہم کیا اجر ملے گا نا، ہمیں موقع ملے گا، کوئی فائدہ. اور جب ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو ساری زندگی اتنے برے کام کرنے والے کتنے پکے مومن بن گئے. اور ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہم نے اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے. اور ذرا ذرا سی فائدے کی خاطر، برادری میں ناک اونچی رکھنے کی خاطر، تکبر کی خاطر، شو بازی کرنے کے لیے موقع موقع پہ اپنے ایمان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو بس اس کو کمپیئر کرنا چاہیے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا.
انہوں نے کہا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو ان روشن دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، پس کر گزر جو کچھ تو کر سکتا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو ہمارے لیے۔ بامعورہ ترجمہ یہ بنے گا تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور کس چیز کو معاف کر دے؟ وما اکرہتنا، کروہا یکرہو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ناگوار ہونا، ناپسندیدہ ہونا، اور اکرہا یکرہو کا مطلب ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ کام پر کسی اور کو مجبور کرنا۔ تو اکرہا اس نے ناپسندیدہ کام پر مجبور کیا، اکرہتا تو نے ناپسندیدہ کام پر مجبور کیا، نہ ہمیں۔ تو جو تو نے ہمیں مجبور کیا، علیہ جس پر، من السحر جادو میں سے، یعنی اس جادو پر تم نے جو ہمیں مجبور کیا۔ اوریجنلی تو خود آئے تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی تو وہیں پر جادوگروں میں پھوٹ پڑ گئی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ صحیح کام نہیں ہے، ان کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر فرعون نے پھر وہ جو خفیہ میٹنگ کی اور ان کو پش کیا اور ان کو ڈپلومیٹک دلیلیں بھی دی، بٹ ظاہر سی بات ہے اصل دلیل تو یہی ہوگی کہ میری طاقت ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تو وہ مجبور ہو کے پھر اس مقابلے کے لیے آ گئے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو درباری جادوگر ہوں گے، جو جادو کا کام کرتے ہوں گے، اور فرعون اس میں پیسے دیتا ہوگا اور زور زبردستی کرتا ہوگا تاکہ عوام کے اندر شعبدے بازیاں جاری رہیں، اور عوام کے اندر بادشاہ کا جو امیج ہے وہ ایک، کیونکہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، ایک بہت پرماتما ٹائپ پرسنالٹی کا وہ موجود رہے۔ جیسے آج کل کے دور میں جو حکومتیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں جرنلسٹ کو، صحافیوں کو، کہ وہ ان کا پروپیگنڈا کریں اور ان کو عوام کے اندر مقبول رکھنے کی کوشش کریں۔ تو ان میں سے کئی پیسے کی خاطر کرتے ہیں اور کوئی مجبوراً بھی کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی ایسے ہوں گے جو مجبوراً کرتے رہے ہوں گے۔ اور بہرحال یہ آخری مقابلہ تو انہوں نے ویسے ہی مجبور ہو کے کیا۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس نے کہا نا کہ اینا شد عذابا وابقا، کہ کون ہے جو ہم میں سے زیادہ شدید ہے سزا کے لحاظ سے اور دیر پا ہے جس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری سزا تم سمجھ رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو کہ وہ سخت اور پائیدار ہوگی، ہم نے اپنے آپ کو جس رب کے حوالے کر دیا ہے، تمہاری حرکتوں کو اور تمہاری طاقت کو اگنور کر کے ہم نے جس رب کو اختیار کر لیا ہے، وہ زیادہ بہتر بھی ہے تم سے، تمہاری دولت سے، اس پوری دنیا سے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، تمام دنیا و مافیہا سے وہ بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تم کیا سزا دے دو گے؟ تم تو سزا دو گے، تمہاری سزا سے کچھ گھنٹوں میں مر جائیں گے، اتنی سزا دو گے نا۔ اور پھر یہی والی بات اگلی آیت میں کنٹینیو ہو رہی ہے، لیکن وہ اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو تم جو سزا دو گے تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں کوئی جزا ملی یا سزا ملی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوئی، زیادہ پائیدار ہوئی، تو وہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انا منا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا بخش دے، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ابھی آگے الفاظ اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِبًا، بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ وہ مجرم ہو، مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جہنم، پس اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں زندہ رہ سکے گا۔ یہ فرعون نے اپنی سزا بتائی جو 24 گھنٹوں کے اندر جنرلی ختم ہو جاتی،
یا کوئی بہت لمبی سزا بھی دے گے، کسی کو کتنی دے لے گا، کچھ سالوں کی سزا دے لے گا، وہاں جو سزا ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ سزا کیسی ہے؟ سزا ایسی ہے کہ وہاں نہ بندہ زندہ ہوگا اور نہ مرے گا، اس کے لیے ایسی تکلیف ہوگی، ایسی مصیبت ہوگی کہ زندگی کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، وہ زندہ رہنا نہیں چاہے گا، زندگی پر موت کو ترجیح دے گا، زندگی سے بیزار ہوگا، لیکن موت اسے نصیب ہی نہیں ہوگی، وہ مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو تو آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان مر جائے گا اور وہ مصیبت تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، گھر والے غم کرتے ہیں، پھر اس سے صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی تکلیف تو ایونچولی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا سسٹم ہے، وہاں کی تکلیف تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کو جس طرح کیپچر کرتے ہیں، شاید باقی تفصیلات اس طرح نہیں کرتی جو دوزخ کے عذابوں کی تفصیلات ہیں، جو اس بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آدمی چاہے گا کہ مر جاؤں، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہوگا لیکن وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ انه من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو کوئی آئے گا اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے، پس اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، اپنے حضور ہمیں وہ اس حالت میں لے کے جائے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما چکا ہو۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر، اس حالت میں کہ اس کے پاس ایمان ہو، قد عمل الصالحات، اب یہ اس کے ساتھ شرط ہے، تقریباً ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کے ہر جگہ یہ شرط لگی ہوئی ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، بس پہلے بھی خود ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیے ہوں گے نیک عمل، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ اولا جو ہے یہ اولیاء کی جمع ہے، یعنی عین لام اور واو، جس سے اعلیٰ کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، اولیاء جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، درجات کیونکہ مؤنث ہے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی مؤنث نہیں ہے، اس لیے درجات الاولیاء نہیں آیا، الدرجات الاولیٰ آیا ہے، یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مؤنث واحد استعمال ہوتی ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے ہوتی ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے، یہ جمع سالم ہے۔ تو یہ شرط یہاں موجود ہے کہ ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنے ہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، اور جو کوئی آئے گا اس کے حضور اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہوگا اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے۔ اور یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے اس آیت میں ہو رہا ہے، یا اتی جو ہے یہ واحد ہے، من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، آگے اولائی کا آگے پلورل ہے، لیکن بات انہی کی ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا سٹائل ہے، بعض اوقات اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو یہ صیغے واحد سے جمع میں تبدیل ہونا، مخاطب سے غائب میں تبدیل ہونا، ایک ہی آیت میں بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تو جب ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور جو الدرجات الاولیٰ ہیں، بلند درجات، یہ کن کو ملیں گے اور کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اپنے اونچے کمروں میں، غرفہ جو کہتے ہیں یہ جھروکے کو کہتے ہیں، تو جنتی جو ہیں وہ اپنے بلند کمروں میں بیٹھے ہوں گے، اور اپنے اوپر والوں کو جب دیکھیں گے تو وہ ان کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ستارے ہوں، جیسے ستارے اتنے دور ہیں، اتنے بڑے ہو کر بھی اتنے چھوٹے سے نظر آتے ہیں، تو جو اوپر والے بلند درجات والے لوگ ہوں گے ان کے محل، ان کی جو بھی رہنے کی جگہ ہیں وہ ایسے نظر آئیں گی جیسے وہ ستارے ہوں، اتنے بلند ہوں گے وہ۔ تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو پھر انبیاء کے محل ہوں گے نا، ان کے علاوہ تو کوئی نہیں جا سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ اور تصدیق کی obviously اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا کہ ہم نے تصدیق کی ہے، زبانی کلامی کلمانی پڑھ لیا۔ اور یہ جو تصدیق ہے اس کا اگلی آیت میں مزید ذکر آ رہا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، یعنی ان کے لیے ہیں اونچے درجے، اور ان کے لیے ہیں ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ مل گئے تو انعام مل گیا، پرائز مل گیا، پھر کچھ عرصے بعد وہ پرائز پرانا ہو گیا، یا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ہم نے عمرے کا ٹکٹ دیا، آپ عمرہ کر کے آ گئے۔ نہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ اس کا صلہ ہے جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، اختیار کیا، پاکیزگی حاصل کی، جس نے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاکیزہ بنایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نعمت نہیں ہے، وہ انعام نہیں ہے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرنے سے مل جائے گا۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنی جو آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کی بنیاد پر ہمیں مل جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، انہوں نے تو ہمیں بخشوائی دینا ہے۔ اور جو ہمارے مقررین ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، یا تو وہ بالکل ہی ڈراتے رہتے ہیں، اور یا وہ عمل کی حیثیت گھٹا دیتے ہیں، ہر چیز کو جائز کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ بتا دیتے ہیں کلمات یا وظیفے کہ بس یہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لو، اور اللہ بڑا رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ بس سستا سا مال ہے، تھوڑے سے عمل کریں گے اور بس جنت مل جائے گی، کیونکہ اصل کام تو ہم کر چکے ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اصل کام تو ہم نے کر لیا ہے، کہ ہم نے یہ جھوٹا عقیدہ مان لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، اور پھر وہ سولی چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا خون دے دیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا، بس اب تو جنت ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، چلو تھوڑے سے اچھے کام کر لیں گے تو ذرا بڑا درجہ مل جائے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے بھی ایسی جھوٹی آرزوئیں کی، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے ایسی چیزیں ہمیں بہت سکھائی ہیں۔ سلامتی اس چیز میں ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹی آرزوؤں سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہم اکثر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں کہ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تزکیہ کیا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ جو امی لوگ ہیں جنہوں نے کتاب پڑھی ہوئی نہیں ہے، ویسے تو یہودی مکہ والوں کی طرح بالکل ان پڑھ نہیں تھے، مگر ان میں سے ایسے لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے، جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں؟ اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، جیسے ہمارے ہاں ویسے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتاب کو نہیں جانتے، کتاب سے انہیں اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان لاؤ اور جنت میں جاؤ، تو بس ہم ایمان لیا اور جنت میں چلے گئے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ایک گمان میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے وائد ہیں انہوں نے ان کو تسلیاں دی ہوئی ہیں، چلو ہم پہ چڑھاوے چڑھاتے رہو، ہمیں اپنا مانتے رہو راہب اور ربی، اور ہم سے فتوے بھی لیتے رہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو فتوے لکھ کے اور ان کو تمنائیں لکھ کے دی ہوئی ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تاکہ وہ ان کو کچھ دیتے نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی کوئی دولت حاصل کر سکیں۔
وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کے بدلے میں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، بالکل ہمارے جیسی باتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہہ دیجئے کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ بلا، بلکہ من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، بلکہ جس نے کیے برے عمل اور گھیر لیا اس کو ان کی برائی نے، یعنی گناہ کا کام کیا اور پھر ایسے اس پہ پکے ہو گئے کہ اس گناہ نے ہر طرح سے انہیں گھیر لیا۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ غیبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور غیبت کرنے میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کوئی ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، یہ ٹوٹکا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اولاد تھے، جیسے ہمارے یہاں سید ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل تو سارے ہی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس چیز سے پڑے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ یا یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ دونوں اپنے اپنے متعلق یہ کہتے تھے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، جیسے ہم نے تمنائیں بنائی ہوئی ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے حضور فرما بردار کر دیا، جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور اس کے اوپر اس نے اپنے اعمال کو خوبصورت کیا، اس کے اعمال کو اس کے رب نے دیکھا اور یہ فرمایا کہ اس نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس شخص کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ یہ زبان سے اقرار کرنے کا اور ایسے ہی ٹوٹے بوٹے اعمال کر دینے کا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو پھٹے پرانے کپڑے دے دینے کا، اور اللہ کی عبادت کرنی ہو تو پھٹے پرانی نماز پڑھ لینے کا، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے رب کے حضور جھک گئے، اپنا چہرہ انہوں نے جھکا دیا اور اپنے اعمال کو خوبصورت کیا۔ ہر عمل کے اوپر انہوں نے نظر رکھی کہ اچھا یہ میں ملازم سے بات کر رہا ہوں، میرا رب اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ میں نے ملازم سے بات کی ہے خوبصورت کی ہے یا نہیں کی، یہ میں نے اپنے بچے سے بات کی ہے، یہ میں نے بیوی سے بات کی ہے، یہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ میں نے روزی کمائی ہے، کیا میں روزی کمانے کے عمل کے اندر میرا طرز عمل اوور آل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندے نے کتنا خوبصورت کام کیا، یا ایسا ہے کہ میں کہوں گا ہاں جی گزارا چل جائے گا بس جی، بس اعمال ہمارے جیسے بھی ہیں، بس جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ پھر انہیں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ انہیں کوئی ماضی کا غم ہوگا، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ابد تک۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر بات کے اندر؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری تمناؤں سے فیصلہ ہوگا، اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے بیس، یہ اپنی آرزوؤں سے بیس پہ سوچ کے خود ہی دل میں کہ بعد یہ ہم نے تو جنت ہی ہونا ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور کوئی
بچانے والا نہیں ہو، اس وقت کوئی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میری امت ہے اس کو معاف کر دیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میری اولاد ہے ان کو معاف کر دیں۔ کوئی نہیں پائے گا اللہ کے سوا کارساز اور نہ ہی مددگار۔ مطلب آپ فرما رہے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ حق نہیں ہے، یہ ایک نظر بندی کہہ لیں، ایک ایگزمپشن ہے، ایک کچھ اور آدمی کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے، جبکہ یہ جی جو موضوعتین نازل ہوئی تھی اس کا جی پرپز ہی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے میں یہودیوں نے جادو کیا تھا اور وہ بیمار جی رہنے لگے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ دو صورتیں پڑھنے کو ان سے بلکہ ایک ساتھ ہی یہ دونوں صورتیں اتری تھیں، ان سے پڑھنے کو کہا تھا کہ یہ آپ پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہے ریئلٹی تھی اس میں، تو یہ اتری نا، نہیں تو اٹ واز ناٹ جسٹ لائک ہاٹ ایئر، آئی مین اس میں کوئی اس کا اثر ضرور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی پہ، شخصیت پہ اس کا اثر ہو رہا تھا۔ نہیں، دیکھیں جو میں نے عرض کی کہ یہ جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی نفسیات پر اور دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ واقعی سانپ بن گئی ہیں۔ تو یہ دماغ کا یہ نفسیاتی اثر ہے۔ اور اسی طرح جو سورہ بقرہ میں آیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے تھے، اور اس کی بھی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جدائی کراتے تھے دماغ کو امپیکٹ کر کے۔ میرے کہنا یہ تھا کہ وہ فزیکلی ہارم نہیں پہنچا سکتے، مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ جادو کی وجہ سے کہیں آگ لگ جائے، یا جادو کی وجہ سے آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ گر جائیں یا آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، یہ نہیں ہو۔ انسان کے دماغ کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور انسان کا دماغ کس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ پھر اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا لیکن بہت ہی معمولی اثر تھا، لیکن اگر کسی کی پرسنالٹی ول پاور کمزور ہوگی تو اس پہ اثر زیادہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب لوگ جادو سے ڈر جاتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایکچولی میں اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم صرف اس کا ریکیپ کریں گے۔ ماضی اور مضارع کی گردان ہے، اس میں سے 6 چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اس میں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے اور فرسٹ پرسن ہے، اور یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ کم از کم 6 چیزوں کو تو پکا یاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ باقی چیزیں پھر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تو واحد کے لیے ہے ضربہ، اور غائب ہے اس نے مارا، ضربو وہ ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضرب تم سب نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اور مضارع کی جو گردان ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو تو مارتا ہے، تضربونا تم سب مارتے ہو، اضربو نضربو میں مارتا ہوں ہم مارتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے اب آج کی کلاس میں سے ہی آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ماضی معروف، ایکٹیو وائس۔ تو جو ایکٹیو وائس کی چیزیں ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو اس آیت میں کوئی سیغہ ہے، اور آپ نے ایکٹیو وائس کا نارمل سیغہ لینا ہے، یہ والا نہیں لینا۔ جیسے یہ تلقف ہے نا، تو یہ تو جزم میں آ گیا، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب آپ بتائیں اس میں ماضی یا مضارع آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ صنعا صنعو، ثناؤ، ثناؤ جو ہے اس کا مطلب بتا دیں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ واحد ہے یا جمع ہے، حاضر ہے، غائب ہے، انہوں نے بنایا، متکلم ہے۔ جمع ہے، یہ جمع ہے سر۔ انہوں نے بنایا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ثناؤ ہو گیا، جی، جمع غائب، اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ صنعو، یفلح، یفلحو، یفلحو جو وہ ہے وہ کیا ہے؟ مضارع، واحد غیر، مضارع اور واحد واحد غائب غائب، واحد غائب، اور ہم نے ابھی ذرا مذکر کی صیغے یاد کی ہیں تو وہ مذکر تو انڈرسٹوڈ ہے۔ تو لا یفلحو کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور وہ کامیاب نہیں کامیاب وہ ہوگا، نہیں فلاح وہ پائیں گے نہیں سر۔ افلا پائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ تو لا کا مطلب ہوگا، یفلحو کا مطلب وہ کامیاب ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں ہے ایکٹیو وائس کے اندر کوئی ماضی یا مضارع؟ زمین اپنے کا، تلکف نہیں، تلکف تو جزم ہو گیا نا، جزم والے چھوڑ دیں۔
نصب دینے والے، جو جو ہم نے پڑھے ہیں 6 سیکھے. یمین کا. نہیں، یمین جو ہے یہ اسم ہے. اور ال کی کو بھی نہیں کر سکتے. وہ تو فعل امر ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے. اوکے ٹھیک ہے. سر عطا ہے، عطا عطا ہے. عطا کیا ہے جی؟ عطا وہ آئے ہم انہوں نے واحد متکلم. وہ آئے. واحد متکلم. نہیں. اچھا، واحد متکلم نہیں ہے. ہم غائب ہے اور آئے غائب ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے عطا کا؟ وہ آئے وہ آئے، وہ آیا. 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 آئے تو واحد عطاؤ. واحد غائب. عطا یا آتی ہے، تو عطا وہ عطا آیا، یاتی عطا. تو واحد غائب. اچھا جی، اس میں کوئی ہے؟ آمنا. آمنا ٹھیک ہو گیا. قالوا قالو. قالو. تو قالو کا کیا مطلب ہے اور آمنا کا کیا مطلب ہے؟ آمنا کا مطلب ایمان لائے. قالوا انہوں نے کہا کہا قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہو گیا. اور آمنا ہم ایمان لائے، ہم وہ ایمان ایمان لائے. ہم ایمان لائے. بالکل صحیح، ہم ایمان لائے. اس میں کوئی ہے؟ قال قالا ٹھیک. یہ کیا ہے؟ واحد ہے آمنت، جمع ہے؟ یہ واحد واحد مذکر غائب ہے، واحد ماضی واحد ہے. مذکر غائب ہے اور ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. ماضی آمنتم. اور ماضی. تم آمنتم ایمان کو لائے. چھوڑ دیں، آمنتم باب فعال سے ہے، اس کو بھی رہنے دیں. ہم سادہ والے بالکل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ علمکم. ہاں، علمکم باب تفعیل سے ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. آذن آذن بھی میں باب فعال سے ہے. اوکے. اچھا تو اب آپ نے صرف 3 حرفوں کو بھی پہچاننا ہے کہ یہ 3 لیٹرڈ ہے. ثلاثی اوکے مجرد. صحیح. اس میں کوئی نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ویسے اس میں نظر نہیں آ رہا. نخل. نہیں، نخل تو اسم ہوتا ہے. ایدیکم. ایدیکم بھی اسم ہے، تمہارے دونوں ہاتھ. تمہارے دونوں. سر عذاب ہے اس میں. عذاب تو اسم ہے. اس عذاب عذابن ہے نا، یہ اسم ہے. یہ بھی ایونا. ایونا بھی ہم دونوں میں سے، ہم میں سے کون، یہ بھی اسم ہے. تو اپیرنٹلی اس میں کوئی نہیں ہے. سادہ بالکل جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. ولا تعلمن، نہیں وہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ لام آگے اور نون مشدد آگے. ویسے تعلم جو ہے، اگر اتنا پورشن نکال لیں تو تعلم ہے. تعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، ضرور. یہ کنفیوز کرے گا. دیکھیں، تعلم علیما یعلم ہوتا ہے نا، لیکن جی یہ جی. تعلم یہ نہیں ہے کہ تو جانے گا. ہم یہ تعلمون ہے. ولا تعلمون، اس کو پھر جب وہ نون مشدد لگی تو تعلمون ہو گیا. ٹھیک. کو بھی چھوڑ دیں. اس میں سے کوئی ہے؟ قالو. کالو ہے سر. کالو. قالو کالو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سادہ یہ ہم نے پہلے کر لیا. اور جانا. جا جا آ. جا آ بیسیکلی. جا آ اور جا آنا، یعنی یہ وہ اگر یہ ہوتا، جا آ کا کیا مطلب ہے؟ آیا. وہ آیا. اگر وہ ہوتا آیا. ہم آئے، وہ کسی کو آتی ہے کہ کیا ہوتا؟ ہم آئے ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ ہوتا جئنا. جینا. تو یہ جئنا اور جا آنا یہ 2 فرق چیزیں ہیں. یہ اس میں ضمیر آ گئی ہے متصل. جا اور جا. نا 2 چیزیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ فطرنا. فترن. فطارانہ. فطارانہ میں کون سی چیز ہے ماضی کا سیگا؟ پورا ہے یا صرف پارٹ ہے؟ پتھر. پورا ہے. پورا فتران اس نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کیا ہمیں. پیدا کیا ہمیں، تو اس میں ماضی کا سیگا کتنا پورشن ہے؟ فطرہ. فطارہ اتنا ماضی کا پورشن. فتران اگر یہ ہوتا ہم نے پیدا کیا تو پھر کیا ہوتا؟ فطرنا. افطر. فطرنا. اس میں اس رے کے اوپر جزم ہونی تھی، اس سے پتہ لگتا کہ یہ اکٹھا ہے، ہم نے پیدا کیا. اچھا جی، اس کے علاوہ .
अंत हो सकता है? نہیں، انتا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بینا ہے ہو سکتا ہے، بینا جی، بینا ہو سکتا تقضی تقضی، تقضی بالکل صحیح۔ تقضی کیا ہے؟ حکم، تم حکم کرتے ہو، نہیں، بٹ یہ کیا ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ مزارے، مضارع ہے۔ مضارع میں یہ کیا ہے، واحد ہے جمع؟ واحد۔ اور واحد ہے۔ حاضر ہے غائب ہے یا متکلم ہے؟ تم حاضر۔ حاضر۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس اس حالت میں پیش کرے کہ ہم مجرم نہ ہوں، ہماری کوتاہیوں سے، خطاؤں سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہو، ہماری جھولی میں نیک اعمال ہوں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ جنتیں دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔